اپڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، انسان یہ اللہ رب العالمین کی مطلوب مخلوق ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو خصوصیت کے ساتھ میں بہت اچھے ڈھنگ سے بنایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یہ اللہ کی کروڑہا مخلوقات ہیں اور یقیناً انسانوں سے زیادہ طاقتور مخلوقات ہیں، لیکن خاص طور پہ یہ دو مخلوق کو اللہ رب العالمین نے دیگر مخلوقات سے ممتاز اور الگ کر کے بیان کیا اور انہیں امتیازی مقصد بیان فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسان اور جنات کو ہم نے اپنی بندگی اور غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں اور اجنہ انسانوں کو چھوڑ کر حیوانات ہیں، تو ان کی پیدائش کا کوئی امتیازی مقصد نہیں ہے کہ وہ مامور بِأَمْرِ اللہ ہوں۔ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ وہ اللہ کے احکام اور اللہ رب العالمین کی خصوصی منشا کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اللہ نے ان کو ایک کام دیا ہے اور وہ اپنے کام کے اعتبار سے بہرحال دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ جنات اور انسانوں میں سے جو اہل ایمان ہیں، جو دراصل ساری انسانیت کا مقصد ہے، اللہ کے احکام اور اللہ رب العالمین کے اوامر کی بجا آوری، وہ جو حکم دے تو قیام ہے، وہ جو روح دے تو قعود ہے، بجائے ان کی مرضی پاک کے نہ قیام ہے نہ قعود ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ انسانوں کو یہ کہا گیا، ہمارے آقا حضرت محمد رسول
اللہ نے اپنے ماننے والی انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انسانوں سے کہہ دیں کہ ان کی جسمانی تمام عبادتیں وہ نسل کی اور ان کی مالی تمام عبادتیں وہ محیایا وہ مماتی ان کی ساری زندگی کی نقل و حرکتیں اور زندگی کے نشر و فراز اور ان کا مرنا یہ سب اللہ کے لیے للہ رب العالمین یہ سب اللہ کے لیے لیکن روز اول سے جب اللہ نے انسانوں کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے یہ انسانوں کا مقدر تھا کہ دنیا میں آنے کے بعد انسان یہ مختلف ہو جائے اور اسی چیز کو فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے بڑے نیاز مندانہ انداز میں پیش کیا تھا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اللہ نے جب فرشتوں سے اپنی منشا ان کے سامنے ظاہر کی انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں میری منشا کا نفاذ وہ دنیا میں کرے گا اس سے مراد اللہ کی انسان کی پیدائش تھی تو فرشتوں نے کہا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا یعنی یہ انسان کا مقدر تھا جس کا علم فرشتوں کو اللہ نے دیا تھا کہ اللہ آپ اس روئے زمین پر ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو فساد برپا کریں گے خون ریزی پر دنیا کے اندر کریں گے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک آپ کے حمد و ثنا اور آپ کی تقدیس اور تسبیح کے لیے ہم تو کافی نہیں ہم تو سراپا تقدیس نہیں سراپا عبادت ہے سراپا حمد و ثنا ہے فرشتے ان کی سرشت میں اللہ نے عبادت کو رکھا ہے فرشتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے سوائے عبادت کی نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ پیتے ہیں اور وہ کوئی لوازمات ہے ان کے ساتھ میں اللہ نے اس مخلوق کو بنایا ہی ایسا کہ ان کی غذا ہی اللہ کی عبادت ہے تو فرشتوں نے نیاز مندانہ انداز میں اللہ کے سامنے اس بات کو پیش کیا تھا اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون ہمیں تو علم ہے ہم تو جانتے ہیں وہ تم کو معلوم نہیں ہے تو انسان کے پیدائش کے روز اول سے دنیا کے اندر جو تہذیب کا اشارہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ یہ پیدا ہونے والی مخلوق میں بہرحال تقسیم ہوگی دو تہذیب ہوگی ایک وہ مخلوق ہوگے ان میں ایک وہ قسم ہوگی جو ہماری منشا کو لے کر چلیں گی جو ہمارے عوامر اور نواہی کا خیال رکھیں گے جو ہمارے احکام کی بجاآوری کریں گے جو ہماری چاہت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اور ایک وہ مخلوق ہوگی جو اپنی مرضی اور اپنے خود کے زندگی کے نفسانیت پر مبنی تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر کے چلیں گے قابیل کے ذریعے سے انسانیت کو جو سمت ملی وہ خود پرستی کی ملی اور حابیل کے ذریعے سے انسانیت کو جو سبق ملا وہ خدا پرستی کا ملا
بہشت کا جو مقدس ترین سلسلہ جاری فرمایا ہے کہ جو انسانوں کو اپنے سبق کا اعادہ کرتے رہے اور انسانیت کے سامنے اللہ رب العالمین کی منشا فَإِنَّمَا يَأْتِي مِنِّي هُدًى وَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ انسانوں کے سامنے وہ اللہ کی منشا کو رکھے. یہ سلسلہ چلا اور ایک رات پر بھی سلطان کم زیادہ انبیاء علیہ السلام کو ڈالے دنیا میں بھیجا اور اس مقدس ترین سلسلے کی آخری کڑی میرے اور آپ کے آقا ہمارے کونین پاکان انبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر ختم نبوت کی مہر لگ گئی اور آپ کی ولادت باسعادت قیامت کی سب سے پہلی علامت انا وسائل کا حقین آپ نے اشارہ فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہے اور آپ کی پیدائش سے دنیا کے اندر قیامت تک کے واسطے انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک حصہ پڑھے لکھے لوگوں کا جو اس وقت کے پڑھے لکھے لوگ تھے جو اس وقت کے اہل کتاب تھے جو اس وقت کے اپنے آپ کو عقلمند سمجھتے تھے اور اس وقت اپنے آپ کو اہل علم و دانش سمجھتے تھے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو وہ بولا جھولا کہتے تھے اور جھولا سمجھتے تھے. اس وقت کے لوگ جس کو اقبال نے کہا تھا کہ ستیزہ ہتار رہا اصل سے دائم روز جلال مصطفی سے جلال ملابی یعنی یہ سسٹم اور یہ تہذیب کی جنگ کا آغاز جو قیامت تک ختم ہونے والا نہیں تھا اور جس کا خاتمہ دجال کے خاتمے پر ہونا مقدر تھا اور جس کو ختم کرنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا پہلے سے طے تھا اور اسی وقت میں یہ سسٹم اور تہذیب کی جنگ ختم ہو جائے گی. یہ اللہ رب العالمین نے طے کیا تھا. وہ جنگ شروع ہو چکی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر تو ایک طرف یہ یہود اور نصارہ تھی اور ایک طرف وہ انسانیت تھی جن کے پاس پہلے سے کوئی علم نہیں تھا جن کے پاس پہلے سے کوئی خلق عمل نہیں تھا جن کے پاس پہلے سے کوئی تہذیب اور تمدن نہیں تھی. کیا عورت تمیز بن کر دنیا میں جی رہی تھی خون جگر کے قطرے وہ خاموش بھی رہی تھی. مرد کی ہر حکارت عورت کی ہر حکارت تھی مرد کو گوارا گلے کا جانور تھی دانا کھانا چاہا. مردوں کا حال یہ تھا کہ بغیر کسی خوبی کے وہ انانیت پرستی کا شکار تھے. منچوم دیگر نیست کے دعوے دار تھے. مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من و تو بلا کے مجھ کو مرے لا الہ الا ہو. کہ توحید کی شمع روشن کی اونٹوں کے چلانے والوں نے وہ اونٹوں کے چلانے والے تھے وہ بکریوں کے پالنے والے تھے اونٹ کے دودھوں پر اپنا گزارا کرنے والے تھے پہاڑوں کے دامن میں رہنے والے تھے ریگستان پر اپنی زندگی بسر کرنے والے تھے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو انہوں نے لیا اور اس کو مانا. اسلامی ازواج کی وہ تاریخ ہے جنگوں کی جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب کا عنوان دیا کتاب المغازی.
اسلامی جنگیں، اسلامی غزوات، تو اگر ہم اس پر غور کریں گے مجموعی طور پر 9 جنگیں بڑی جنگیں ہوئی تھی اسلام میں، غزوات جیسے بدر ہے، احد ہے، احزاب ہے، غزوہ بنو المصطلق ہے، غزوہ تبوک ہے، صلح حدیبیہ ہے، فتح مکہ ہے، یہ بڑی بڑی جنگیں، یہ 9، اور باقی جو سرایا جس کو کہتے ہیں یا وہ غزوات جس میں کوئی بڑی جنگ کی نوبت نہیں آئی، یہ ملا کر کے 27 یا 19 ہوتے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اور سرایا کو اگر اس میں شمار کیا جائے، اللہ کے نبی نے جو ٹکڑیاں بھیجی تھی سکھانے کے لیے یا اسلام کے پہنچانے کے لیے، اس کو سریہ کہتے ہیں، اس کی جمع سرایا ہے، تو یہ 70 کے قریب چلے جاتے ہیں جملہ۔ تو یہ تمام جنگی تاریخ پر اگر ہم غور کریں گے تو ان کے پیچھے یہود اور نصارہ کی سازشیں ہی کار فرما ہیں، سب کے پیچھے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت و سعادت پر پوری یہودی اور نصرانی دنیا وہ کمربستہ ہو گئی تھی، وہ الگ ہو گئی تھی کہ اب ہمارے اندر سے یہ خاصہ اور یہ امتیاز یہ چلا گیا ہے۔ اور انہوں نے بہت کوشش کی، مگر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے بہت کوشش کی کہ میرے پاس نہ بنے پاس کی، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون رکھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اسلام یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اللہ کا فیصلہ بہرحال وہ مکمل ہو کر رہتا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ اللہ کا فیصلہ تھا جس کو قیامت تک قائم رہنا تھا اور قیامت تک کے لیے باقی رہنا تھا اور قیامت تک کے لیے نافذ ہونا تھا۔ انسان آئیں گے دنیا میں اور چلے جائیں گے، اور جو انسان اللہ کے فیصلے سے اور اس محفوظ نظام سے اپنے آپ کو مربوط رکھیں گے وہ انسانوں کے ساتھ میں بہرحال اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال رہے گی۔ یہ ہماری تاریخ ہے کہ 313 کا زمانہ، یہ ہماری تاریخ ہے۔ نہتے بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ رب العالمین نے ہتھیارات اور مادی استعداد سے لیس دشمنوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں ناکام کیا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کی تہذیب زندہ تھی۔ مسلمانوں کے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مسلمان باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور دشمن قلعے کے اندر محشور ہے۔ 1 2 3 کئی دن گزر گئے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ مسلمانوں نے غور کیا کہ ہمارے سے قصور کیا ہو رہا ہے۔ غور کرنے پر معلوم ہوا ایک چھوٹی سی سنت اللہ کے نبی کی بنا کسی وجہ کے ہمارے سے فوت ہو گئی، اور وہ سنت تھی مسواک کی۔ مسلمانوں نے مسواک کرنا شروع کر دیا، یہ سنت سب سے چھوٹ رہی ہے، باقی سنتیں تو الحمدللہ ہماری زندگی کے اندر ہے۔ مسلمانوں نے مسواک کرنا شروع کیا، جب دشمنوں نے دیکھا کہ مسلمان اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، دشمن کے اوپر اللہ کے نبی کی اس چھوٹی سی سنت کا اتنا اثر ہوا کہ دشمن نے ہتھیار ڈال دیے، نہ جانے مسلمانوں کا اب کیا ارادہ ہے۔
نہیں سوچتے تھے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور طریقوں پر جینا اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے تھے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ والانجیل. یہ ہماری تہذیب تھی. ہم نے کبھی نہیں سوچا دنیا کی برابری کرنا، نہ تمدن میں، نہ تہذیب میں، نہ طاقت میں، اور لوگوں کے جیسا بننے میں. ہم نے اپنے لیے آئیڈیل، اپنے لیے نمونہ، اپنے لیے خطۂ عمل، اپنے لیے طریقۂ زندگی اور ضابطۂ حیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمارا گورنر اور ہماری ایک زمین کا ذمہ دار جب شاہان عالم اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ میں بیٹھتا تھا اور ان کے ساتھ میں کھانا کھاتا تھا تو وہ اندر چل کے اپنے تہذیب کے مطابق بیٹھتے تھے، لیکن ہمارا گورنر محمد رسول اللہ کے طریقے پر بیٹھتا تھا. ہمارے گورنر کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا تو گورنر کے خادم نے کہا کہ حضرت لقمہ گر گیا، اس کو اٹھاؤ مت. اگر آپ اٹھائیں گے تو یہ لوگ ہم کو عقیل سمجھیں گے، اس لیے کہ یہاں کا تمدن ہے کہ اس چیز کو اٹھا کر کھایا نہیں جاتا. تو ہمارے گورنر نے کہا تھا اعطوا سنت حبیبی فی ہؤلاء الحنفاء. ان بے وفوں کے واسطے میں میرے حبیب کی سنت اور طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا. انہوں نے گرا ہوا لقمہ اٹھایا اور اس کو صاف کر کے کھایا. یہ تھا ہمارا عمل. لیکن جہاں سے ہم نے دھوکہ کھایا ہے وہاں سے زوال، انحطاط یہ ہمارا مقدر ہوا ہے. دنیا نے تو کبھی کوشش کی تھی ہماری تہذیب کو بدلنے کی، ہمارے کلچر کو بدلنے کی، ہمارے طور طریقوں کو بدلنے کی، لیکن ہم نہیں بدلے تھے. اور ان کی یہ کوشش گزشتہ چند دہائیوں میں کامیاب ہو گئی. یہ موبائل کی ایجاد یہ نئی چیز نہیں ہے، ان کی کوششوں کی ایک تصویر ہے. یہ انٹرنیٹ کی ایجاد یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ان کے ماضی کی کوششوں کی ایک تصویر ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی. موبائل اور انٹرنیٹ یہود اور نصارہ کی تہذیب کی تھار دنیا میں قائم کرنے کا سب سے بڑا آلہ ہے. مسلمان یہ تلوار ہے، تلوار کل ہلاکتوں کے ہاتھوں میں تھی، یہ چنگیز خان کے ہاتھوں میں تھی، یہ اسلام دشمنوں کے ہاتھوں میں تھی، اور یہ تلوار عمر بن خطاب کے ہاتھ میں بھی تھی، یعنی مرتضیٰ کے ہاتھ میں بھی تھی، یہ اسلامی انٹرنیٹ اور اسلامی سپہ سالاروں کے ہاتھوں میں بھی تھی. لیکن یہی تلوار ہلاکتوں کے ہاتھ میں ظلم اور زیادتی کا سب سے بڑا ہتھیار تھا، اور اسلام دشمنوں کے ہاتھوں میں مظلوم انسانیت کے خاتمے کے لیے وہ استعمال کا ذریعہ تھا. اور اسلام پسند فوجی اور اسلام پسند سپہ سالاروں کے ہاتھوں میں ظلم کے خاتمے کا سب سے بڑا ذریعہ تھا. آج یہ سمجھیے کہ موبائل اور انٹرنیٹ کو انہوں نے ایک تلوار کا روپ دیا ہے، ایک تلوار کا روپ دیا ہے. لیکن بزرگوں اور دوستوں، ہم نے مجموعی طور پر اسلام کو زمانے قدیم کی تہذیب سمجھا ہے. ہمارے مسلمان اگر کوئی روزانوں یا 4 دانوں زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی ترتیب دیتے ہیں تو ہم مسلمان اس کو پرانی تہذیب کہتے ہیں. یہ پرانی چیز ہو گئی، اب تو کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانے کا دور ہے.
سچ یہی ہے. آئینے